تبوّؤ الدار والایمان، اس کا بھی پہلی آیت سے کوئی تعلق گرامر کے اعتبار سے نہیں ہے، ایک نیا جملہ ہے اور یہ بھی ایک نیا جملہ ہے۔ لیکن یہ کہ جب آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ در حقیقت وہ جو وہاں پہ ایک لام آیا تھا جسے میں نے کہا تھا یہ لام استحقاق ہے، یعنی حقدار کون ہے، اس مال فے کے حقدار کون ہے، تو اس میں جن آیا تھا مہاجرین کا ذکر، فقیر مہاجر للفقراء، تو وہ جو لام ہے وہ در حقیقت ان دونوں آیتوں میں بھی وہ داخل ہے، یہ اسی کے ذیل میں آئیں گی، اسی کے ماتحت آئیں گی۔ گویا جملہ یوں ہوگا وَلِلَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ اور وَلِلَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور حقدار وہ بھی ہیں کہ جو یہاں پہلے سے آباد تھے، اور حقدار وہ بھی ہیں کہ جو آئیں گے ان کے بعد۔ چنانچہ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اس دور میں جو ہے بہت بڑے بڑے علاقے جب مسلمانوں نے فتح کیے، شام کا علاقہ اور عراق کا علاقہ، یہاں بہت بڑی بڑی زمینیں تھیں جہاں پہ کاشتکاری ہوتی تھی، تو اب اس کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ یہ مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہوگا یا مال فے کے طور پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے کہ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، یہ جو بعد میں بھی ایمان لائیں گے اور اگر وہ علاقے مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے ہوں گے تو ان کے جو مال ہیں وہ مال فے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے ان کے حقدار بنیں گے اس مال کے کہ جو ایمان والے ہوں گے، خواہ وہ بعد میں ہی آئیں۔ وگرنہ یہ کہ اگر اس کی مد صرف وہی مہاجرین ہوتے تو پھر اس کے بعد تو کسی کو پھر وہ مال فے نہیں مل سکتا تھا، اس کے لیے تو پھر تلاش کرنا پڑتا کوئی نیا حکم کہ اب جو مسلمانوں کے ہاتھ اس طرح کے اموال لگیں گے وہ کیا، ان کا کیا حکم ہے، وہ کس کھاتے میں جائیں گے۔ تو ان کو قیامت تک کے لیے اس حکم کو برقرار رکھنے کا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جو لوگ اس کے بعد بھی ایمان لائیں وہ اس کے حقدار ہوں گے۔ تو بہرحال اس کا حاصل کیا ہے؟ حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی، بلکہ یہ چیز جو ہوگی یہ اجتماعی ملکیت ہوگی، یہ ریاست کی ملکیت ہوگی۔ یا اسے یوں سمجھ لیجئے کہ مزاریت اگر انفرادی ہو تو وہ منع ہے، وہ نہیں ہو سکتی، کسی فرد کا ذاتی مزارع نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی مزارعت اگر اجتماعی ہو، ریاست کی سطح پر ہو تو وہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں وہ دانشور تو ہیں نا جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جہاد کا اعلان کرنا ریاست کا کام ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ مزارعت بھی صرف ریاست کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، وہ علاقے جہاں مسلمانوں نے جو لوگوں نے خود اسلام قبول کر لیا ہو، جنگ نہ کرنی پڑی ہو، وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ علاقے جو مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے ہوں، وہاں کی زمینیں جتنی کی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اجتماعی ملکیت ہوں گی۔ اچھا، اس میں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ایک دو بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ ایران میں آ کر کچھ مسلمانوں نے پیسے دے کے وہاں کے مقامی باشندوں سے زمین خریدی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے زمین ایران میں خریدی ہے۔ انہوں نے پوچھا بھئی آپ نے کیوں خریدی، آپ کے پاس یہ زمین کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے خریدی ہے ان سے۔ کس سے خریدی ہے؟ ایرانیوں سے خریدی ہے۔ کہتے وہ تو ملکیت کا حق ہی نہیں رکھتے، یہ تو مسلمانوں کی ملکیت ہے، ان کے زیر استعمال ہے، وہ بیچ تو سکتے ہی نہیں۔ تو بہرحال اس سے جو اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں سب سے پہلے اجتماعی ملکیت کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے۔ یہ جو بعد میں کمیونزم نے اختیار کیا ہے یہ چربا ہے در حقیقت، بہت پہلے اس سے کئی سینکڑوں سال پہلے اسلام نے یہ تصور دے دیا تھا کہ اجتماعی ملکیت ہوگی۔ ہاں، فرق کیا ہے کہ انہوں نے ہر شے کو اجتماعی ملکیت کہہ دیا، آپ کی ذاتی ملکیت کوئی شے ہی نہیں، لیکن یہ کہ اسلام نے کم از کم زمینداری کے معاملے میں تو اسے جو بزور شمشیر زمینیں فتح ہوئی ہوں ان کو اجتماعی ملکیت کی سطح پہ رکھا۔ تصور سب سے پہلے تاریخ انسانی میں اجتماعی ملکیت کا وہ اسلام نے دیا، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، بات سے بات وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ اجتماعی خلافت جو اب بعد میں اجتماعی حاکمیت کی صورت اختیار کر گئی، اس کا تصور بھی سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے۔ جس دور میں اسلام نے یہ بات کی ہے یہ وہ دور ہے کہ جب دنیا میں بادشاہت تھی، کہیں سلطنت روما ہے، بادشاہ ہیں، اس کا حق ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے قانون بنائے، وہ بادشاہ مطلق العنان بادشاہ ہے۔ ادھر جو ہے ایران ہے، اس کا جو ہے کسرا، اس کی اپنی شان و شوکت ہے، ان کا بادشاہ ہے۔ اور جو اسلامی تصور ہے وہ بادشاہت کا تصور تو نہیں، بادشاہ تو اللہ ہے۔ ادھر خلافت ہے، یہ گویا اللہ کا وائسرائے ہے جو اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان جو ہے ایک ہاٹ لائن کمیونیکیشن ہے، اس لیے وہ اللہ کا وائسرائے ہے۔ لیکن یہ کہ اب نبوت کے بعد
کسی کا اللہ کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں ہوگا. تو ختم نبوت کے نتیجے میں جو پہلی دفعہ تصور دیا اسلام نے وہ یہ دیا کہ اب خلافت اجتماعی ہوگی، مسلمانوں کی خلافت ہے. لہذا اب جو خلیفہ ہوگا وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. یہ حضرت داؤد ہیں خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں زمین کے اوپر. حضرت سلیمان کی پوزیشن بھی وہی ہے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیفہ ہیں. لیکن یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. اللہ کی خلافت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی، آپ کی دنیا سے پردہ پوشی کے بعد وہ اب امت کو منتقل ہوئی ہے، وہ کسی فرد کو منتقل نہیں ہوئی. اور چونکہ نبی تو ہوتا تھا اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ، لہٰذا وہ تو ہو سکتا ہے خلیفہ. اچھا، معصوم عن الخطا بھی ہے، اس سے غلطی بھی نہیں ہو سکتی، وہ اپوائنٹڈ بھی اللہ کی طرف سے، لہٰذا وہ مطاع مطلق ہے، اس کی ایبسولوٹ جو ہے وہ اوبیڈینس ہوگی، دائیں بائیں نہیں ہو سکتی، غیر مشروط اطاعت ہوگی اس کی. اس کے بعد ظاہر ہے معصوم کوئی نہیں، اس کے بعد معمور اللہ کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہوا. تو اب خلیفہ جو بنے گا اسے کون بنائے گا؟ اللہ نے تو بھیجا نہیں کسی کو. تو اب ایسا نہیں ہے کوئی اپنی طاقت کے بل بوتے پر کوئی ابو بکر البغدادی یا کوئی اور کھڑا ہو کے ڈنڈا لے کے کوئی چیف آف آرمی سٹاف کہے کہ جی میں خلیفہ ہوں کیونکہ ڈنڈا میرے پاس ہے. ایسا نہیں ہوگا. اب مسلمان اسے اپنے مشورے سے بنائیں گے. اب کسی قبیلے کا سربراہ اگر کہے کہ میں خلیفہ ہوں تو نہیں، وہ بادشاہ کہلائے گا. اسی لیے یہ خلافت اور ملوکیت کا فرق کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے نا، ایک آدمی ڈنڈے سے چڑھ گیا وہ بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. خلیفہ وہ ہے جس کو مسلمانوں نے اپنی مرضی سے اپنی خلافت منتقل کی ہو. یہ تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا. اور پھر جب دنیا میں اتنی روشن خیالی آ گئی کہ بادشاہت کا دم گھٹنے لگا، اب بادشاہت کے لیے گنجائش باقی نہیں رہی، انسان ذرا خود شناس و خود نگر ہو گیا علامہ اقبال کے الفاظ میں، تو اب شیطان کے لیے اپنا پردہ رکھنا مشکل ہو گیا. تو اس نے پھر اپنی اس بادشاہی کو عوامی روپ دے دیا. ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس. جب ذرا ہوا ہے آدم خود شناس و خود نگر، تو یہ آدم کی خود شناسی اور خود نگری تھی جس کے نتیجے میں ابلیس کو مجبور ہو کر بادشاہی کو جمہوری لباس پہنانا پڑا. لیکن اس نے یہ سیکھا کہاں سے کہ اجتماعی بادشاہت بھی ہوتی ہے. اس سے پہلے تو بادشاہت انفرادی تھی نا، کوئی جو ہے وہ کوئی اسکندر اعظم بادشاہ ہے. یہ اجتماعی بادشاہت جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں یہ کدھر سے نکلی ہے؟ یہ اس نے سیکھی ہے در حقیقت اجتماعی خلافت کے تصور سے. تو جیسے سب سے پہلے اسلام ہے کہ جس نے اجتماعی ملکیت کا تصور دیا، ایسے ہی سب سے پہلے اسلامی ہے نوع انسانی میں کہ جس نے سب سے پہلے اجتماعی خلافت کا تصور دیا ہے. تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا میں اگر صحیح معنی میں اسلام قائم ہو، اب دیکھیے ہوا کیا، اور اس کو بھی سمجھیے کہ جو حضور نے فرمایا تھا اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا. نمازیں نہیں اجنبی ہوئیں، روزے نہیں اجنبی ہوئے، داڑیاں نہیں اجنبی ہوئیں، حج نہیں اجنبی ہوا. یہ اسلام جو عدل پیش کرتا ہے، جو اونچ نیچ کے تصورات کو ختم کرتا ہے، وہ اسلام جو معاشرے میں مساویانہ جو ہے وہ بنیادوں پر لوگوں کو اٹھانا چاہتا ہے، وہ اسلام اجنبی ہو گیا. اب اس اسلام کو تو کوئی نہیں پہچانتا. خود مسلمانوں نے اس اسلام کا گلا گھونٹا. اس کے لیے کوئی بش نہیں آیا، اس کے لیے کسی یہودی نے آ کے تو کوئی یہاں پہ کھکھیڑ مول نہیں لیا. یہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے، اور خود مسلمانوں نے اس اسلام کو اجنبی بنایا ہے اور اسلام کو بدنام کیا ہے اور ظلم کیے ہیں. تو دنیا یہ سمجھیے کہ یہ اسلام کا نام یہ ظلم ہے، کیونکہ مسلمانوں نے وہ ظلم کیے. اور یہ وہ داغ اور دبے تھے جو اسلام پر پڑ گئے عرب ملوکیت کے دور میں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر ہمیں موقع مل جائے، یہ پاکستان کی صورت میں ایک آزاد خطہ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کو مل جائے، تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب ملوکیت کے دور میں جو داغ و دبے لگ گئے ہیں وہ ہٹا کر اصل اسلام دنیا کو دکھا سکیں. وہ اصل اسلام یہ ہے. ذرا آپ سوچیں، آج پاکستان جیسے ملک ہی کی باقی سارے معاشی مسائل کو ایک طرف رکھ دیں، اگر صرف یہاں کی زمینیں آپ اجتماعی ملکیت میں لے کے ایک نیا بندوبست اراضی کرتے ہیں اور کوئی 12 ایکڑ کے حساب سے یا 5 ایکڑ کے حساب سے جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ان میں آپ تقسیم کر دیتے ہیں، اور جو بھی اس سے خراج آئے گا وہ براہ راست بیت المال میں جائے گا، کوئی بیچ میں جاگیردار نہیں ہوگا.
تو اندازہ کر سکتے ہیں آپ کو کتنا ریونیو اکٹھا ہوگا، کتنے وسائل جمع ہوں گے، کس درجے ایک ویلفیئر ریاست کو قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ اسباب جمع ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی اگر زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیں تو یہ جو کچھ خاندانوں میں دولت چلی جاتی ہے اور وہاں سے پھر وہ آف شور ہو جاتی ہے، یہ جب معاشرے کے اندر اس کی سرکولیشن ہو، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تو وہ جو دنیا کہتی ہے یار یہ لوگ تو بڑے امیر ہیں، ملک غریب ہے، تو ملک کیوں غریب ہے؟ ملک اس لیے غریب ہے کہ دولت کا ارتکاز کچھ خاص جیبوں کی طرف ہو گیا اور وہ اسے بیرون ملک کسی کلی کے ذریعے منتقل کر دیتے ہیں، کوئی لانچوں کے ذریعے کرتے ہیں، کوئی ایان علیوں کے ذریعے کرتے ہیں، تو یہ ساری تو پھر نکل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پیچھے غربت رہ جاتی ہے اور پیچھے جو بدحالی ہے، مفلوق الحالی ہے، اور اس بدحالی میں اور مفلوق الحالی میں ہمیں پتہ ہے پھر اعلیٰ اخلاق ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ بھول جائیں اس بات کو کہ لوگ سچ بولیں گے، پھر بھول جائیں اس بات کو کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ دل میں ہمدردی اور نرمی اور وسعت، اور یہ جب پیٹ میں جو ہے چوہے دوڑ رہے ہوں تو یہ ساری چیزیں بندے کی جو ہے وہ ہوا ہو جاتی ہیں، اڑ جاتی ہیں۔ اپنے بچے بھوک سے مر رہے ہوں تو پھر بندہ چوری بھی کر لیتا ہے، اگر ان کو زہر دے کے بندہ خودکشی کر سکتا ہے تو دوسروں کے مارنے میں اسے کیا دقت پیش آئے گی؟ تو یہ تو ساری خرابیاں، یہ ڈاکہ زنیاں، یہ فساد، یہ رشوتیں، یہ جو اور جو بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی بنیاد یہ شے بنتی ہے۔ یہ فقر انسان کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں، تو کفر سے تو باقی ساری چیزیں ہلکی ہو گئی نا، وہ حرام خوری تو اس سے پھر ہلکی بات ہو گئی۔ تو یہ ساری حرام خوری کرپشن کی طرف در حقیقت انسان کو لے جانے والی چیز یہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جس کو اسلام نے اس دور میں ایک ہمیں نمونہ دیا ہے۔ آج یہ نمونہ ہم اگر دنیا کو دکھائیں اور دکھا پائیں یا دکھا سکیں تو اندازہ لگائیے کہ ہمیں کوئی ایٹم بم چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے اوپر فوجی یلغار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا اس اسلام پر خود مر مٹنے کے لیے تیار ہوگی، خود قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ اس کی جو بیڑی ہے یا اس کا جو قلادہ ہے اپنی گردن میں خود ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ یہ تو ہر انسان کے دل کی پکار ہے، یہ تو رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا مظہر ہے، اور یہ وہ تصور ہے کہ جو ریاست کو ماں جیسی بناتا ہے۔ تو یہ تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ جب تک وسائل جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کا اس طرح کا انتظام نہ کیا جائے جیسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ اتنا اہم اصول ہے، ہم نے غائب کر دیا، اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ تو یہ قیامت تک کے لیے دے دیا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ اس مال فے کے مالک بنتے رہیں گے، لیکن وہ کسی کا ذاتی نہیں ہوگا، ہوگا اسٹیٹ کا، اور اس سے ان کو پھر حصہ ملتا رہے گا۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اب ان کے کچھ اوصاف آئے ہیں، اس لیے کہ جو پہلے جن کا ذکر تھا دونوں گروہوں کا، جو ہجرت کر کے آئے وہ اور جو انہیں پناہ دے رہے ہیں، وہ ان کے کچھ اوصاف بیان ہوئے تھے۔ ہجرت کرنے والوں نے اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے رسول کے ساتھ آ گئے۔ اچھا، جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا انہوں نے یہ نہیں پرواہ کی کہ میرا گھر تقسیم ہو رہا ہے، میری زمین تقسیم ہو رہی ہے، میری دکان تقسیم ہو رہی ہے، میرے وسائل کے اوپر باہر سے لوگ آ کر قبضہ کر رہے ہیں، تو ان کا وہ وصف بیان کیا۔ اب یہ جو لوگ بعد میں آئیں گے اور قیامت تک آئیں گے، جن میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، ان کے کیا اوصاف ہوں گے؟ اب ظاہر ہے ہجرت تو نہیں ہے، اسی طرح اگر ہجرت نہیں ہے تو پھر اس طرح کی پناہ گاہ بھی نہیں ہے، تو اب ان کا کیا وصف ہوگا؟ نمایاں خصوصیت کیا ہوگی ان کی؟ یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ ہم وہ نیکیاں تو نہیں کر سکے نا، وہ کمال کا درجہ جو ان لوگوں نے پا لیا اس کو تو ہم نہیں پا سکتے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، مال چھوڑے، وہ درجہ تو ہمیں مل نہیں سکتا۔ اسی طرح جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، اپنے گھروں میں لا کے بسایا، وہ مقام بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے اعمال تو بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں، بہت حقیر ہیں، اے ہمارے رب ہم کو بخش دے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ تربیت نہیں ملی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبین کو ملی ہے، جو ان کے صحبت میں تھے، جو ان کو تربیت ملی وہ ہمیں نہیں مل سکی، لہٰذا ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، کمیاں بھی ہوں گی، تو اے اللہ ہمیں بخش دے۔ انہیں ہر وقت اپنی کمزوری کا، کمی کا، کوتاہی کا احساس رہتا ہے، لہٰذا وہ ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے رہتے ہیں۔ یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے
جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے. آج ہم اگر 15ویں صدی میں پیدا ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے جو 14 صدیاں جتنے لوگ بیت گئے وہ ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے نا. وہ پہلے ایمان لائے آگے چلے گئے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں وہ پچھلے, اور پچھلوں سے مراد ہوتے ہیں جو لوگ آئے دنیا میں مر کے چلے گئے. بعض لوگ کہتے ہیں اگلے, اور اس سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ پہلے آئے اور چلے گئے. تو جو قرآن مجید جس ترتیب سے بات کرتا ہے اس میں وہ پچھلے نہیں بنتے, وہ اگلے بنتے ہیں. پچھلے وہ بنتے ہیں جو بعد میں آئیں گے, ابھی پیچھے ہیں, ابھی وہ آئیں گے. اور وہ اگلے ہیں, آئے آگے چلے گئے, ہم ان کے پیچھے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں, ٹو کر رہے ہیں, اور مریں گے ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے, اور پھر ہمارے پچھلے آ جائیں گے. تو یہ ترتیب ذہن میں رکھیے. تو سبقونا بالایمان, جو سبقت کر گئے ہم سے ایمان میں, جو پہلے آئے ایمان قبول کیا, جو مسلمان ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کو بھی معاف کر دے, ان کی غلطیاں کوتاہیاں بھی معاف کر دے. اب یہاں ان کی اس دعا کو نقل کرنا ایک تو اس معنی میں ہو گیا کہ اپنی غلطیوں, کوتاہیوں, قصوروں کا اندازہ ہے. دوسرا اس کے ساتھ جو شامل کیا وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے. یہ ایک کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ اگرچہ یہ ان کے ساتھی نہیں ہیں لیکن یہ ان سے محبت رکھتے ہیں, ان سے ہمدردی رکھتے ہیں, ان کو اپنا سمجھتے ہیں, ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. اچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ نہ سمجھ میں آئے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے والوں کو لعنت کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب کچھ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے, پیچھے سے اور آئیں گے, تو وہ پہلے والے بعد والوں کو لعنت کریں گے کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی جگہ تنگ تھی, تم بھی گھسے چلے آ رہے ہو. اچھا یہ ان کو لعنت کریں گے اور کہیں گے تم نے ہمیں اس حال کو پہنچایا, تم نے وہ برے کردار نہ ہمارے سامنے لائے ہوتے, غلط رواج نہ اختیار کیے ہوتے, غلط رسومات نہ نکالی ہوتی, وہ شرک کی ریت نہ ڈالی ہوتی, تو ہم بھی نیکوکار ہوتے. ہم تو تمہیں فالو کر کے یہاں پہنچے ہیں, لہذا تم ہم سے بھی بڑے لعنتی ہو. تو اب وہ پہلے والے پچھلے والوں کو, پچھلے والے اگلے والوں کو لعنت ملامت کر رہے ہیں. ایک کیفیت یہ ہے, اور دوزخ میں بھی کرتے رہیں گے. اسی کو ذرا آگے چلا کے دیکھیے کہ ایک ذہنیت ہوتی ہے کہ جو اپنے سے پہلے والوں کو کہتی ہے وہ دقیانوسی لوگ تھے, پرانے وقتوں کے لوگ تھے, ان کو کیا پتہ. یہ وہ ذہنیت ہوتی ہے جو ماں باپ کو بھی برا کرتی ہے. قرآن مجید نے اس کا تقابل کیا ہے. سورہ جو احقاف میں اس کا تقابل ہے, اور وہاں ایک شخص ہے جو 40 سال کا ہوا, فلما بلغ 40 سنہ, وہ اپنی پوری جوانی طاقت کو پہنچ گیا, 40 سال کا ہوا, نفسیاتی پختگی کو پہنچ گیا. اس کے دل سے ایک آواز نکلی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا. اے میرے رب مجھے توفیق دے, میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. تیری توفیق کے بغیر تیری نعمتوں کا شکر بھی نہیں کر سکتا. اور یہ کہ اپنے والدین کے احسانات کا شکر مانو, یہ بھی توفیق دے. ایک آدمی یہ ہے. چند آیات کے بعد ایک اور آدمی کا ذکر ہے, یعنی وہ بھی 40 سال کا ہو گیا, اس کو بھی میچیورٹی مل گئی, اس کے پاس دنیا کا کچھ علم آ گیا. آج سمجھیں وہ ذرا آکسفورڈ سے فارغ التحصیل ہو کے آ گیا. اب اس نے کیا کیا, اس کے والدین نے جب اس سے کہا کوئی نماز بھی پڑھ لیا کرو, کوئی خدا خوفی, کوئی تلاوت کیا کرو, کوئی صبح سویرے اٹھے کرو, تم یہ 10 بجے تک پڑھے رہتے ہو. اس نے کہا اف لکما, میں تم سے تنگ آ گیا ہوں. اتعداننی, کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو, ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی, میں دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا, اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی. مجھ سے پہلے اتنے لوگ مر گئے, کوئی واپس آیا جو میں دوبارہ کھڑا ہوں گا. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ, وہ اللہ کی دہائیاں دیتے ہیں اس کو, خدا کا خوف کرو, کیا بک رہے ہو. وہ کہتا ہے یہ سارے پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں, اساطیر الاولین. یہ کنٹراسٹ آپ کے سامنے آ گیا. ایک وہ شخص ہے کہ جو کھڑا ہو کے والدین کو کہہ رہا ہے کہ جناب اللہ مجھے توفیق دے, میں ان کے احسانات کا حق ادا کروں. ادھر ہی دوسرا شخص ہے, اسی عمر کا ہے, ویسا ہی ہے. وہ کہتا ہے یہ میرے ماں باپ کی مت ماری ہوئی ہے, یہ پاگل لوگ, ان کو کیا پتہ زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے. انہوں نے کبھی تو کسی سکول کا منہ نہیں, پچھواڑا بھی نہیں دیکھا. میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آیا ہوں اور سوشل سائنسز پڑھ کے آیا ہوں. دنیا میں کیا کہاں روشن خیالی آ گئی ہے, تو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ ابھی تک مذہب کا چورن بیچ رہے ہیں. تو یہ ایک پوری مائنڈ سیٹ ہے, ایک سوچ ہے, ایک انداز ہے سوچنے کا.
اب یہ آدمی اپنے اسلاف کے بارے میں، اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں، اپنے جو بھی اگلے ہیں ان کے یا پچھلے جو بھی اب آپ اسے کہیں ان کے بارے میں جو تصورات رکھے گا وہ آپ کو معلوم ہے، وہ کہے گا کہ ہمیں تو مروا دیا فلانے نے۔ دیکھیں یورپ ترقی کر کے کہاں پہنچ گیا، ان کو والٹیر اور روسو نے کہاں پہنچا دیا، اور آئنسٹائن اور نیوٹن نے کہاں پہنچا دیا۔ ہمارے غزالی اور عبد القادر جیلانی نے کیا کیا، ہمیں تو بس وہ اس میں لگا کے اس میں لگا کے بیڑا غرق کر دیا۔ تو ایک سوچ ہے کہ جو جنم لیتی ہے جو پچھلوں کو برا کہتی ہے، اور ایک سوچ وہ ہے جو پچھلوں کو دعائیں دیتی ہے، یا اگلوں کو جو بھی وہ جنون طرح کا اس کا استعمال ہے وہ انہیں دعائیں دیتی ہے۔ اب اس کو اور لے جائیں پیچھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائیں، تو ایک سوچ وہ ہے جو حضور کے ساتھیوں کی قدر کرتی ہے، جو کہتی ہے یہ حضور کے تعلیم یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے جن کو اپنی تربیت سے گزار کر تیار کیا ہو، ان میں اجتہادی خطا تو ہو سکتی ہے، معصوم عن الخطا تو نہیں ہے، غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی تربیت میں کمی کوئی نہیں ہوگی۔ ان کی غلطی ہوگی جو ہے غیر ارادی، جان بوجھ کر غلطی کرنے والے نہیں ہیں وہ، اور ان کے لیے دعا ان کے دلوں سے نکلے گی، اللہ ان کو بخش دے سب کو، اور ان کا جو ہے وہ اجر اپنے ہاں محفوظ کر۔ اور ایک سوچ یہ ہوگی کہ ان کو بھی گالیاں دی جا رہی ہوں گی۔ یہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، اور اس کا جو نچوڑ نکالا وہ کیا ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت میں ان سے محبت کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تقاضا ایمان ہے۔ حضور سے اگر محبت ہے تو جن کو حضور نے تربیت دی ہے، اگر ان میں ہم سمجھتے ہیں کہ کمی رہ گئی ہے، وہ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ گئے گزرے تھے، تو قصور کس کا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی بچہ غلطی کرے تو کیا کہتے تھے؟ شاباش پڑھانے والے کو۔ تو در حقیقت یہ الزام آئے گا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت میں ان سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، اور جو سیانہ ان سے بغض کرتا ہے، فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اصل میں اسے نفرت اور بغض اور عداوت مجھ سے ہے۔ اظہار کرے تو 295 سی لگتی ہے، نکالتا ادھر ہے، مطلب اس کا بھی وہی ہے، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے اس اعتبار سے کہ بعد میں آنے والوں کا نمایاں وصف کیا ہونا چاہیے۔ ہجرت کرنے والوں کا نمایاں وصف ہے انہوں نے گھر چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، اللہ کی راہ میں آ گئے۔ قبول کرنے والوں کا نمایاں وصف ہے انہوں نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ جو اس کے بعد آئیں جن کو یہ مواقع نہ ملے، ان کا نمایاں وصف کیا ہے؟ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے ان کے لیے بھی اجر مانگتے ہیں۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کسی بھی درجے میں غل، قدورت، وہ جو دل پہ میل سا آ جاتا ہے، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ایک شکایت دل میں آ گئی ہے، وہ کتنی سی بات سے آ جاتی ہے، ذرا اس غل کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے کسی خیال میں مگن ہیں، انہیں آس پاس کا ہوش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں، انہیں سلام دیتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے، سنتے ہی نہیں، وہ جواب ہی نہیں دیتے۔ حضرت عمر کے دل میں بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن دل میں رکھا نہیں، جا کے حضرت ابو بکر کے سامنے شکایت لگا دی۔ حضرت ابو بکر نے کہا آؤ پوچھتے ہیں عثمان سے اس نے کیوں نہیں جواب دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو تو دل صاف کرنا چاہیے، جس سے پیدا ہو اس کے پاس جانا چاہیے۔ تو جب جا کے حضرت عثمان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں نے تو سنا ہی نہیں، میں نے سلام ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں لگا یہ یہاں سے گزرے ہیں، بات صاف ہو گئی۔ تو یہ اتنی سی بات دل میں آ جانا بھی غل کی ابتدا ہے۔ بلکہ چلیں یہ ایک واقعہ اور آپ کو سنا دوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں صاحبزادی حضرت حفصہ، وہ بیوہ ہو گئیں، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیشکش کی کہ آپ شادی کر لیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان کو پیش کیا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ ان کے دل میں بات آئی، حضرت عمر کے دل میں بات آئی کہ میں نے ان دونوں کو کہا ہے، انہوں نے مڑ کے جواب نہ ہاں نہ، تو اس کا مطلب ان کے دل میں میرے حوالے سے کوئی بات ہے۔
اب اصل مسئلہ کیا تھا؟ ان دونوں کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ رکھتے ہیں، ابھی اظہار ہوا نہیں۔ اب اگر یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں بولتے کہ حضور کا ارادہ ہے تو راز فاش ہوتا، اور خود ہاں کیسے کریں جبکہ انہیں معلوم ہے کہ حضور کا یہ ارادہ ہے؟ تو بعض اوقات یہ چھوٹی سی غلط فہمی بھی غل کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ اتنا سا میل آ جانا بھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ ہجر کی جو مشہور آیت ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں گے، ایک تو جہنم کی کیفیت میں نے آپ کو سنائی نا، جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو جنت کے اندر جب اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے سے کوئی رنجش ہو جاتی ہے نا، آخر جہاں پہ جیسے ہی میں نے آپ کو واقعات سنائے، اگر صحابہ کے دور میں ایسی رنجش ہو جاتی ہے تو آج تو اس سے زیادہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم انہیں جنت میں لے کے جائیں گے تو ان کے دلوں میں اگر غل کی قسم کی کوئی شے ہوگی تو اس کو ہم کھینچ نکالیں گے، صاف کر کے، دل صاف کر کے، محبت سے معمور کر کے ان کو اعلیٰ سرور متقابلین آمنے سامنے لا کے بٹھائیں گے، اپنے جو جڑاؤ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ تو یہاں جب جو جنت میں جائیں گے انہیں ایک دوسرے سے کوئی رنجش، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہے۔ حضرت معاویہ اور ان کی جنگیں ہوئی ہیں اور لڑائیاں ہوئی ہیں، جہاں لڑائی ہو آپ سوچیں وہاں دل میں کی کیفیات کیا نہیں ہوں گی، لیکن یہ کہ سمجھتے کیا ہیں، لڑائی لڑنا ایک کام ہے، اختلاف ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں وہ بھی جائیں گے، جنت میں میں بھی جاؤں گا، اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ رنجشیں اللہ تعالیٰ دور کر کے ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ تو یہ کیفیت ہے، یہ جو تیسری آیت بتا رہی ہے کہ وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو ایک دوسرے سے کوئی رنجش، کوئی دل میں نہیں پالیں گے۔ اس اعتبار سے ہمارے جو چودھری شجاعت صاحب ہیں نا، ان کا فلسفہ بڑا اچھا ہے، مٹی پاؤ، یعنی جو بات ہوئی وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں مٹی پانے ہی کی ہوتی ہیں، کم از کم اگر دل میں ہے تو مٹی پانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں نہ، پھر وہ انڈے بچے دے گا۔ جس سے آپ کو شکایت پیدا ہوئی ہے جا کے صاف صاف اسے کہہ دیں، اور ہو سکتا ہے بالکل آپ کو خامخواہ غلط فہمی ہوئی ہو، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ وہ ایک ہمارے استاد تھے، انہوں نے اس کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا تھا۔ انہوں نے کہا جب شکایت دل میں پیدا ہو تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے غبارے کے اوپر آپ نے لفظ شکایت لکھا، اس کے بعد آپ نے غبارے میں ہوا بھری، جوں ہوا بھرتے گئے شکایت موٹی ہوتی چلی گئی۔ تو یہ شکایت جو دل میں پیدا ہوتی ہے یہ رکتی نہیں ہے، یہ انڈے بچے دیتی ہے، یہ آگے بڑھتی ہے، اور شیطان اس میں پھر پھونک مارتا ہے اور اسے بھڑکاتا ہے۔ اس کا ازالہ یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جس سے کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو فوراً اس سے جا کے کرو، اور وہ آپ کے سامنے اپنی جو بھی توجیہ ہوگی، جو بھی اس کا مسئلہ ہوگا وہ آپ کو پیش کر دے گا۔ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، شیطان کو کھیل کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ اس حد تک اس کا اہتمام تھا، یہ بھی ہمارے آداب میں شامل ہے، ہم یہ آداب بھولے ہوئے ہیں، یہ پروٹوکولز ہمیں یاد نہیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی زوجہ محترمہ ہیں، اور کسی آدمی نے دیکھا، صحابی ہیں ظاہر ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے حضور کے بارے میں ایسی بات، لیکن حضور رک کے ان کو کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے جو میرے ساتھ جا رہی ہے۔ تو تاکہ کسی بندہ مومن کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی اس طرح کا خیال بھی نہ آئے، آپ اسے کلیئر رکھیں، واضح رکھیں، نہ کہ چیزوں کو اب یہاں مٹی پانے والا مسئلہ الٹا ہو جائے گا۔ اب یہ وہ شے نہیں ہے جس پہ مٹی پاؤ، بلکہ یہ بتاؤ کہ کہیں آپ نے مٹی پا دی تو شیطان اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی عمارت نہ تعمیر کر لے، اسے بنیاد بنا کر۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جسے کھولنے کی ضرورت ہے، عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کا وصف یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے پہلے جو بھائی چلے گئے ان کو بھی اور ہمیں بھی معاف فرما، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دل کے اندر کوئی غل، کوئی کجی، کوئی کسی درجے میں قدورت، رنجش نہ چھوڑ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بہت ہی رافت والا اور رحمت والا ہے۔ رافت اور رحمت پر ہم بات کر چکے ہیں پہلے۔ رافت دل کی نرمی، دل کی وہ نرمی کہ جو کسی کی مدد پر آمادہ کرتی ہے، دل کا ایک جذبہ ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو یہ جو جگر میں یا دل میں درد ہوتا ہے دوسرے کا، یہ ہے وہ رافت۔ اور رحمت اس درد جو آپ کو موٹیویشن دے کے عمل پر آمادہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو کسی کا درد ہوا، اب آپ نے اس کی کوئی خدمت کرنے کی کوشش کی، اس کا وہ مسئلہ دور کرنے کی کوشش کی، تو یہ جو آپ نے محنت کی ہے، اس کا مسئلہ حل کیا ہے، یہ رحمت کے جذبے کے تحت ہوتا ہے۔ تو رافت اندرونی جذبہ ہے، رحمت وہ ظاہری جذبہ ہے۔ اب اس رافت اور رحمت کو یہاں پہ کیوں لائے؟ اللہ کا ایک وصف بیان ہوا ہے نا،
قرآن مجید نے ہمارے سامنے ایک بات تو یہ رکھی ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے فطرت پہ پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسان کی فطرت اللہ نے وہی بنائی ہے جو اس کی اپنی فطرت ہے. اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے انسان کو بنایا ہے. اسی بات کو ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا صبغۃ اللہ. اللہ کا ایک رنگ ہے. وہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے. تو انسان کو اللہ کا رنگ اختیار کرنا چاہیے. یہ اللہ کا وصف ہے کہ وہ رافت والا اور رحمت والا ہے. نرمی والا، دل کی نرمی، اور مدد کرنے والا اور ضرورتیں پوری کرنے والا پالنہار ہے. تو انسان کے اندر بھی اللہ کے اس رنگ کا پرتو آنا چاہیے. اللہ کے ان اوصاف کی جھلک انسان کے کردار کے اندر ہونی چاہیے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے لیے نرمی ہو، اس کے لیے جو ہے وہ ہمدردی ہو. یہ در حقیقت اللہ ہی کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اللہ تو جیسے رافت والا ہے اور رحمت والا ہے، اس کا ایک پرتو ہمیں بھی عطا کر، تاکہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے اس طرح کی دعا کرنے والے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والے بن جائیں. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رافت والا اور رحمت والا بنا کے بھیجا اور ساری نو انسانی کے لیے بنا کے بھیجا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو اپنے دل سے نکالیں. محمد الرسول اللہ کوئی ماؤ زیتونگ جیسی نعوذ باللہ شخصیت نہیں ہے جو صرف چینیوں کی ہوں. آپ ساری نو انسانی کے لیے رحمت للعالمین بن کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور ان کی وہ رحمت للعالمینی ان تعلیمات میں ہے نو انسانی کے لیے کہ اگر وہ ان سے فیض یاب ہوگی تو رحمت کے دریچے اس کے لیے کھل جائیں گے. ہم اس کے کسٹوڈین ہیں، مالک نہیں ہیں. ہم اکیلوں کا استحقاق صرف مسلمانوں کا اس کے اوپر نہیں ہے، کافروں کا بھی ہے. حضور سب کے ہیں. اس اعتبار سے ہمارا جو کردار بنتا ہے حضور کی اس رحمت کو عام کرنے کا بنتا ہے. بڑی پیاری بات علامہ اقبال نے کہی ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، محبت ہے، تو اس عشق و محبت کا ایک تقاضا ہے. وہ تقاضا کیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ایک روشن خیالی کے نام پہ اندھیرا پھیلایا جا رہا ہے. تو محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ پست ہیں، جو دبے ہوئے ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، اس قوت عشق کو بروئے لاؤ، ان کو بالا تر کر دو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے اس پوری دنیا میں اجالا کر دو، روشنی لے آؤ. ابھی اندھیرے گپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، ظلمات ہیں، اندھیارے ہیں، ظلم و ستم ہے، اور اس کو عدل و انصاف سے بھر دو. تو انک رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تو رافت والا رحمت والا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان ظاہر ہے ہمارے لیے پہلے دو مراحل تو اب ممکن نہیں، یہ تیسرا ہی ہے والذین جاؤ من بعدہم، ہم بعد میں آنے والوں میں سے. ہمارا رویہ، روش، طرز عمل یہ ہونا چاہیے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. پہلی بات یہ کہ اپنے لیے بھی، اپنے سابقہ بھائیوں کے لیے بھی دعائے مغفرت. اور دوسری بات یہ کیا ہے کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اپنے ہم اثر جو ہیں ان کے لیے بھی ہمارے دلوں میں کدورت نہ رکھ، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی ہمارے دلوں میں کدورت نہ رکھ. اور انک رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو رافت والا رحمت والا ہے. اس کا پرتو ہمارے اندر بھی آ جائے، ہمیں بھی وہ رافت اور رحمت کی دولت سے مالا مال فرما دے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے اس سے پہلے جو سورہ مجادلہ تھی، اس سے پہلے سورہ حدید ہے، اس میں اللہ نے حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا جو اہم وصف بیان کیا وہ یہی ہے والذین اتبعوہ جعلنا فی قلوبہم رافۃ ورحمۃ. وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، حضرت مسیح کی، ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت ڈال دی. تو اسی رافت اور رحمت کا ایک جو ہے وہ مظہر ہمیں بھی بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.